شگفتہ صاحبہ لکھنؤ سے، شیعہ سنی کی شادی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ یوسف شیخ صاحب نے بھارت سے پوچھا ہے، میری عمر 28 سال ہے اور مجھے زنا کا خطرہ ہے اور میری والدہ اور والد کو میری شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا، اس لیے میرا ایک رشتہ ہے جو میری خالہ کی طرف سے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری خالہ نے ایک غیر مذہب کے شخص سے شادی کی اور ان کی ایک بیٹی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خالو کی بیٹی نماز روزہ اور قرآن پڑھنے والی ہے۔ دراصل خالہ اور خالو نے مکمل طور پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میرے چچا نے شادی سے سختی سے منع کر دیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میرے خالو اور خالہ نے اسلام کا استعمال صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کیا ہے، تو کیا مجھے یہ رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کی خالہ نے غیر مذہب کے شخص سے جب شادی کی ہے تو وہ شادی ہوئی نہیں ہے شرعی طور پر، یعنی غیر مسلم سے اگر شادی کی ہے تو مسلم عورت کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوتا۔ بہرحال اب بچی کا جہاں تک، ان کی بیٹی کا جہاں تک تعلق ہے، تو اب ان کے والدین کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو ان کی بیٹی سے بہرحال شادی کرنا شرعی طور پہ جائز ہے، خاص طور پہ جب کہ وہ دیندار بھی ہو تو جائز ہے۔ اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، کہ ان کے ماں باپ کا نکاح ہی شرعی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، اور اس بحث میں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو اسلام قبول کرنے دیں اور ان کا نکاح بھی پھر ان سے کہیں دوبارہ کریں، آپ تجدید نکاح کریں اسلام قبول کرنے کے بعد۔ تو اب اس بحث میں پڑھنا کہ وہ بچی کی شادی کی خاطر اسلام قبول کر رہے ہیں، اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، تو وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے۔ بہرحال میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے لیے اس لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے۔ محمد حسین پشاور سے، میں اپنی کزن سے فون پر بات کرتا تھا اور کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں جس پر میں بہت پشیمان ہوں اور میں نے توبہ بھی کر لی ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ ایسی باتیں ہمارے اور ان کے گھر والوں کے بیچ میں ہوئیں کہ ہمارا رشتہ ہونا ناممکن ہو گیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تو میں نے اس سے رابطہ چھوڑ دیا۔ ماشاءاللہ بھائی، اب اس کو جب بھی موقع ملتا ہے تو مجھے تانے دیتی ہے کہ تم ٹائم پاس کر رہے تھے، ہمارے گھر کے بچے ان کے گھر جاتے ہیں تو ان سے بولتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اب میں نے توبہ بھی کر لی ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے اس کا دل توڑا ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کریں، کیا کروں؟ یا تو شادی کر لو بھائی فوراً، یا جیسے چل رہے ہو پھر بالکل تعلق ختم کر دیا، بالکل ٹھیک کیا آپ نے، ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ تو توبہ استغفار کر لیا آپ نے، اب آپ کی جو کزن آپ کو تانے دے رہی ہے، جو مرضی کہہ رہی ہے، اس کو اگنور کریں آپ، اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو فوراً سے پہلے شادی کر لیں، اور اگر شادی کا ارادہ ہی نہیں ہے تو بس ختم قصہ، اس کو بولنے دیں جو وہ بول رہی ہے۔ تو خالی آپ نے تو نہیں باتیں کی نا، اس نے بھی تو کی ہیں، آپ نے گناہ کیا، اس نے بھی گناہ کیا ہے گپیں لگا کر۔ تو لیکن بہرحال اب توبہ کر لیا، بھول جائیں اس گناہ کو، اور شادی کا آپشن تو ہر وقت ہے آپ کے پاس، کرنی ہو تو کریں، باتیں نہ شروع کر دیں کہیں شادی کریں ڈائریکٹ، ایسا نہ ہو پھر گھنٹہ گھنٹہ فون پہ شادی کی باتیں کرنا شروع کر دیں آپ کی، جی میں پہلے ویسی باتیں کرتا تھا اب شادی کی باتیں کروں گا۔ عثمان صاحب نے پوچھا ہے، مجھے ایک لڑکی پسند ہے لیکن وہ تھوڑی ماڈرن ٹائپ تھی، پھر اس نے توبہ کر لی، کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ بھائی کر سکتے ہیں شادی اگر توبہ کر لی ہے۔ ماڈرن ٹائپ بھی تھی، پوری ماڈرن بھی نہیں تھی، اور کوئی گناہ تو نہیں کر رہی تھی، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ بہرحال اگر وہ اب نیک پرہیزگار ہے تو آپ شادی کر لیں، نہیں ہے تو نہیں کریں۔ اچھا بھائی، کشمور سے کسی نے پوچھا، میں اور میری کزن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ حافظہ بھی بن رہی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، ابھی تو بھائی سب کچھ ہی اچھا لگے گا کیونکہ آپ کو محبت ہوئی بھی ہے، لیکن مجھے وہم ہوتا ہے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، آپ خود بتا رہے ہیں آپ کو وہم ہوتا ہے نا، تو یہ وہم کی بیماری ہے، اس ٹینشن سے دماغ پھٹا جا رہا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شریف لڑکیاں تو محبت نہیں کرتی، لہذا کہیں یہ خراب تو نہیں ہے، پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، صرف اتنی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ اس نے آپ سے محبت کا اظہار کر دیا ہے، یہ بات تو بدگمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، کنواری لڑکی ہے، کوئی شادی شدہ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لڑکیوں میں حیا ہوتی ہے، حیا کا بہرحال تقاضا یہی ہے کہ لڑکیاں خود سے نہ کریں، ماں باپ کریں ان کے معاملے میں جہاں، لیکن اور اگر کہیں لڑکی کو پسند بھی ہے تو اپنی والدہ کو بتا دے تاکہ وہ شادی کر دیں، لیکن بہرحال اگر اس نے آپ سے اظہار کر دیا اور آپ نے اس سے اظہار کر دیا اور ہے بھی کزن ہے، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ یہ مناسب کیا یا نامناسب کیا، لیکن اتنی سی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ وہ کوئی خراب لڑکی ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ویسے آپ کو کوئی اعتراض ہے تو الگ بات ہے، لیکن اتنی بات پہ آپ بدگمان نہ ہو، آپ اس سے شادی کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی حل نہیں ہے، تو اگر اس کو آپ سے محبت ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، تو آپ اس سے شادی کر لیں، پیغام بھیج دیں، اور یہ دماغ جو آپ کا خراب ہو رہا ہے یہ دماغ کو ٹھیک کر لیں آپ۔ شگفتہ صاحبہ لکھنؤ سے، شیعہ سنی کی شادی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی کے بھائی شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ان کے عقائدوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو کسی ایک جنرلی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا، تو میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے کہ اس بارے میں آپ لکھنؤ سے ہیں تو وہاں دارالعلوم دیوبند چلی جائیں، وہاں جا کے پوچھ لیں آپ، یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو جس پہ آپ کو اعتماد ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو یا پاکستان میں تو
دارالعلوم کرنگی وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ بھئی اس کے عقائد وغیرہ ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں. جب تک باقاعدہ کسی کے پرسنل حالات بتا کر اس کے عقائد واضح کر کے فتویٰ نہ لیا جائے اس وقت تک جائز نہیں ہے. ہاں کسی کے ہمیں دیکھیں کسی کی شیعہ یا سنی ہونے سے کوئی بیر نہیں ہے, ہمیں یہ کہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے, قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے. تو اب کس کا عقیدہ کیا ہے صرف مسلک کا لیبل لگانے سے پتہ نہیں چلتا. جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں بھائی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا تعلق نہیں ہے نماز جائز ہونے یا نہ ہونے سے. نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں. تو اگر کسی بریلوی کا عقیدہ توحید والا ہے, دیوبندی کا شرکیہ ہے, تو بریلوی کے پیچھے جائز ہوگی, دیوبندی کے پیچھے حرام ہوگی. اور اگر کسی بریلوی کا شرکیہ ہے, دیوبندی کا شرکیہ نہیں ہے, تو پھر دیوبندی کے پیچھے جائز ہوگی. تو امام کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ہونا کا میٹر نہیں رکھتا. تو میٹر یہ چیز ہے کہ آپ کو پرسنلی کسی کے عقیدے معلوم ہو, پھر بھلے وہ شیعہ کہے اپنے آپ کو, دیوبندی کہے, بریلوی کہے, ہمیں اس سے کوئی بیر نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جو قرآن و سنت نے بتایا ہے, جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. تو اس لیے شادی میں بھی ایسے ہی کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کوئی دیوبندی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہے نکاح اس سے جائز ہے, بشرطے کہ اس کے عقیدے بھی اسلام ہی کے مطابق ہوں. تو جا کے جو ہے نا کسی پرسنلی جب کسی کوئی بھی رشتہ آئے تو پرسنلی اس کے عقائد جا کے باقاعدہ کسی ادارے سے پوچھے, یعنی فتویٰ لیا جائے کہ جی یہ اس کے عقائد ہیں اور یہ اس پہ حلف اٹھا رہا ہے اور اس کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ یہ اس کے عقیدے ہیں, تو کیا اس سے میرے لیے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے. تو وہ پھر آپ کو فتویٰ دیں گے تو اس پر عمل کیا جائے. ایک جنرلی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا اس میں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا احتلام کے بعد آدھے بدن کو دھونا ضروری ہے؟ میں نے احتلام کے بعد ایسے ہی غسل کر کے نماز پڑھ لی تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے اگر احتلام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی تو ہی قبول ہوگی, غسل کیے بغیر پڑھتے تو قبول نہ ہوتی. جب غسل کر لیا تو قبول ہو گئی. باقی آدھے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے, جہاں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دھونا ضروری ہے. باقی جب غسل کریں گے تو پھر تو پورے بدن ہی کو دھوئیں گے نا آپ, لیکن آدھے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, احتلام سے. جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھوئیں. جو سنت طریقہ ہے نا فرض غسل کا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونی ہے اور استنجا کرنا ہے, یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھو کے پہلے قلی کرنی ہے, 3 دفعہ غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو, منہ بھر کے قلی کرنی ہے اگر روزہ ہو تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور وضو کر لیں. بہتر ہے کہ پورا پراپر وضو کر لیں آپ. اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈال کے پوری جسم پہ پانی بہا لیں. یہ افضل طریقہ ہے غسل کرنے کا. اور دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے گندگی دور کی, پھر استنجا کیا اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے آپ نے, پھر قلی کی, ناک میں پانی ڈالی اور پھر ڈائریکٹ پورا غسل کر لیا. پہلے والا طریقہ زیادہ افضل ہے, دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے. دونوں طریقوں سے سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرے ابو میری امی کی بہت بے عزتی کرتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, لیکن ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. امی ابو دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہیں. میری امی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں, لیکن میں جب ان کو اس طرح سے بے عزت ہوتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہوتی ہے. میرا ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا. میری عمر 15 سال ہے, ٹینشن رہتی ہے, اس کا کوئی حل بتائیں. آپ کے لیے اپنے پاپا سے نفرت حرام ہے, ناجائز ہے. دیکھیں اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کر کے ان پہ ظلم کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ظلم ہے, غلط ہے. لیکن آپ اپنی باپ سے جو نفرت کر رہی ہیں یہ زیادہ بڑا ظلم. وجہ اس کی ہے کہ باپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اولاد ان احسانات میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ کے باپ کی وجہ سے ملا ہے. تو نام ملا, قوم ملی, نان نفقہ ملا, گھر ملا, عزت ملی, یہ سب چیزیں باپ کی وجہ سے ہیں. باپ نہ ہو تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے بیٹیوں کی, خاص طور پہ بیٹیاں تو باپ ہی کے دم سے ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہے, یہ لفظ بہت خطرناک ہے. تو آپ اپنے والد کے حقوق بھی ادا کریں, ان سے محبت بھی کریں, اور کسی طرح پیار محبت سے خود نہ کسی اور کے ذمہ لگائیں, ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس طرح اگر وہ واقعی والدہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں. تو آپ کی امی لڑیں نا, پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے, تو آپ کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے. تو آپ کی امی کو چاہیے نا کہ وہ پاپا سے بولیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, کیا کر رہے ہو میرے ساتھ, مجھے کیوں بے عزت کر رہے ہو. تو یا کوئی اور بڑا خاندان کا بڑا بات کرے. اچھا بھائی, آسٹریلیا سے کسی نے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز یا ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ سبحان اللہ, کیا پوچھ رہے ہو میرے بھائی. کیا اللہ تعالیٰ کا کام صرف انسان, جنات اور فرشتوں کو پیدا کرنا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ کیونکہ تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام کرتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں. ابے بھائی صاحب, اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. آپ آسٹریلیا سے ہیں, شاید اردو کمزور ہے یا کسی نے ترجمے میں ایسا کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں تھوڑا مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں, یہ انسانوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کام ہیں, تو
سورہ رحمان میں اللہ نے بتایا کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں ہے اور کوئی کام اس کو تھکاتا نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ پہلے سے تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے، تو بھائی اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں وقت میں یہ کام کروں گا۔ اللہ کا علم تو کامل ہے نا، تو اللہ کو معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا اللہ کرنے والا ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے پوری دنیا میں، تو اس لیے اللہ کو انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کو رسوا ذلیل کر رہے ہیں، کسی کو دولت دے رہے ہیں، کسی کو غریب کر رہے ہیں، کسی کو حکومت دے رہے ہیں، کسی کو سے حکومت چھین رہے ہیں، اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بس ہمیں اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم مخلوق ہیں۔ اللہ کی ذات ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ذات ہے، اس کے بارے میں زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ذبیح اللہ صاحب انڈیا سے، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں میرے سر مجھے مورتی کی فوٹو کے سامنے اگربتی جلانے کے لیے دیتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے مجھے گناہ ہوگا؟ حرام ہے بھائی، سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ شرک ہے، کیونکہ یہ مورتی کے سامنے اگربتیاں جلانا عبادت سمجھا جاتا ہے یہ عمل کو، تو اس عمل سے آپ مشرک ہو سکتے ہیں۔ کیا بیوی کی کزن کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں جبکہ وہ بیوہ بھی ہو؟ جی ہاں، بیوی کی کزن کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کر سکتے ہیں، بیوی کی موجودگی میں بھی، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیوی دنیا سے پہلے چلی گئی، ویسے اللہ ایسا کرتا بھی نہیں عام طور پہ، اکثر شوہر ہی پہلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اور بیوی کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ بیوی کی جو بہن ہے نا اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک بیوی زندہ ہے، کیونکہ کسی عورت اور اس کی بھانجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، جیسے عورت اور اس کی بہن کو نہیں کر سکتے تو ایسے عورت اور اس کی بھانجی کو بھی نہیں، ایک وقت میں یہ دونوں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن کزن کی بیٹی جو ہے یہ تھوڑا دور کا رشتہ ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ماہ نور اختر کراچی سے، میرے پاس 6.5 تولہ سونا ہے، پہلے میں زکوٰۃ دیتی تھی مگر اب میرے پاس نقد رقم نہیں ہوتی، گھر کے اخراجات کی رقم بھی میری ملکیت میں نہیں ہے، اور اگر گھر کے اخراجات کے پیسوں سے میں خرچ کروں تو اخراجات پورے کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس صورت میں بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے؟ نہ دینے سے گناہ ہوگا؟ دیکھیں، زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی چاہے نقد رقم ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جو سونا ہے نا یہ شریعت میں نقد اماؤنٹ ہی کے حکم میں ہے، یہ ایسے جیسے کہ میرے پاس $1,00,000 پڑے ہوئے ہیں لیکن کیش اماؤنٹ بالکل بھی نہیں ہے، تو بھائی اس کو یہی کیش ہے نا، تو شریعت میں تو اصل کرنسی ہے ہی گولڈ، جب آپ کے پاس گولڈ ہے اور اس پہ قرضہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو 6 تولہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپے بھی آپ کے پاس ہو، جیسے کہ ہوتا ہی عام طور پہ، تو زکوٰۃ کی تاریخ آنے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب آپ کی مرضی گولڈ بیچ کے دیں یا اسی گولڈ کو توڑ کے دیں، یا آپ اپنے ذمے لازم کر لیں بھائی میرے ذمے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، گولڈ کی قیمت کو آپ نے 40 سے ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا بھائی میں نے پورے سال میں اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے، آپ قسطوں میں جیسے جیسے پیسے آتے جائیں آپ وہ زکوٰۃ نکالتی جائیں، یکمشت دینا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ۔ عبد المنان صاحب اسلام آباد سے، میں نے سنا ہے کہ جھک کر ملنا شرک ہے، تو کیا جو ہم بزرگوں سے جھک کر ملتے ہیں کیا یہ بھی شرک ہے؟ کسی کے سامنے جھکنا اگر عبادت کی نیت سے ہو تو پھر تو شرک ہے، لیکن لوگ عبادت کی نیت سے نہیں جھکتے، تعظیم اور ادب کی نیت سے جھکتے ہیں، تو یہ گناہ تو ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ نہ جھکا نہ کریں کسی کے سامنے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کندھے ایسے سکیڑنا، یہ تو جائز ہے، یہ تو تواضع ہے، ایک ہے باقاعدہ سر کو یوں پراپر طریقے سے جھکانا، یہ جائز نہیں۔ ارباز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میری بیوی کا شادی کے بعد سے مطالبہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ گھر لے کر رہوں کیونکہ اس کی میرے والدین سے بنتی نہیں ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں بیوی کو الگ پورشن میں رکھنے کے لیے تیار ہوں مگر والدین سے الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے، بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، والدین کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، نیز الگ گھر لے کر رہنے کی میری استطاعت بھی نہیں ہے، رہنمائی فرمائیے۔ ارباز صاحب جب آپ الگ پورشن بیگم کو لے کے دے رہے ہیں، واش روم بھی الگ، کچن بھی الگ، تو یہ کافی ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ بیوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کے والدین کے آپ اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے آپ کا، تو والدین کو ایسے تو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا، تو یہ کافی ہے، اس کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مزید کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ الگ، اتنا کافی ہے۔ متحدہ عرب امارات، رات میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، کسی بھی ٹائم پہ خوشبو لگا سکتے ہو۔ لائبہ سلیم راولپنڈی سے، میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہوں، ہول سیلر کی پروڈکٹس آگے سیل کرواتی ہوں، ہول سیلر پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے، ہول سیلر جو ہے وہ پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹ بکی تو یہ فکس قیمت میری، باقی اوپر کے سارے پیسے آپ کے، اور میں اپنی مرضی سے پروڈکٹ کی
प्रोडक्ट के रेट बहुत आगे बढ़ाकर कस्टमर को बताती हूँ, तो क्या इस तरह से कमीशन लेना जायज़ है? और क्या कस्टमर को बताना ज़रूरी है कि मैं कितना कमीशन लेती हूँ, या सिर्फ इतना कह देना काफ़ी होगा कि मैं किसी की एजेंट बन के काम करती हूँ? इतना कह देना काफ़ी है कि मैं किसी की एजेंट बन के काम कर रही हूँ, ये काफ़ी है। बाकी आपके लिए ये कमीशन जायज़ है। अगर कोई कहता है कि भाई ये चीज़ आप जितने की चाहें बेचें, मुझे फ़ी प्रोडक्ट इतना दे देना, जायज़ है। लेकिन बहरहाल ये तरीक़ा बेहतर नहीं। तो शरीयत में अफजल तरीक़ा है वो ये कि आप कमीशन तय करें अपना, कि जितना प्रॉफिट होगा ना उसमें मेरा इतना % और आपका इतना %। यानी होल सेलर से आप ये कहें कि मेरे इतने % और आपके इतने %। ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है। तो बाज़ लोग उलमा ने इसको कराहत नापसंदीदा की समझाए, बहरहाल जायज़ ये भी है। तो दूसरा तरीक़ा ज़्यादा अफजल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्टेट एजेंट को हम कहते हैं कि यार ये मेरा प्लॉट है। अब उसमें जो बेगुबार तरीक़ा है, बिल्कुल जायज़ तरीक़ा है, वो तो यही है कि भाई ये प्लॉट तुम बिकवाओगे तो जो मुझे इजाफी प्रॉफिट होगा उसमें इतने % तुम्हारा, इतने % मेरा। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मुझे इस प्लॉट के इतने चाहिए जो इजाफी होंगे, जितने पैसे में तुम बेचना वो तुम सारा का सारा प्रॉफिट तुम्हारा। तो ये भी जायज़ है मगर बेहतर नहीं है। अमेरिका से किसी ने पूछा है, मेरी सास छोटी छोटी घरेलू बातों पर गुस्सा करती हैं। सबकी सासें करती हैं भाई, लेकिन अब हैरत हो रही है अमेरिका में भी सासें वही कुछ कर रही हैं जो पाकिस्तान में करती हैं। छोटी छोटी बातों को माइंड करती हैं। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, सारी चीज़ें आपके यहाँ छोटी छोटी चल रही हैं, जिसकी वजह से बाज़ मरतबा घर के काम मसलन बर्तन धोना वगैरह घंटे 2 घंटे आगे पीछे हो जाते हैं। ये भी छोटे छोटे काम हैं जिस पर सास गुस्सा करती हैं। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक दूसरे से खुश हैं, मगर सास इन छोटी छोटी बातों से सास की इन छोटी छोटी बातों से मैं बहुत तंग हो रही हूँ। यानी आप उसकी वजह से रोज़ बरोज़ छोटी होती चली आ रही। मैं कभी इनको उफ तक नहीं करती, हमेशा अदब से बात करती हूँ, कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, मगर अब तंग होकर मैं इनसे अलग होना चाहती। मेरे शौहर अपनी अम्मी के रवैये से वाकिफ़ हैं, मगर वो मेरे सब्र और खामोशी पर सिर्फ मेरे माथे पर प्यार करते हैं। मैं कोई लड़ाई नहीं करना चाहती, मुझे और मेरे शौहर को कोई अच्छा सा मशवरा दीजिए। देखें अगर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा चल रहा है तो मेरा मशवरा तो यही है, बर्दाश्त कर लें, इस पर अल्लाह आपको अजर देगा। आपका मियाँ आपका साथ दे रहा है, आपके मियाँ को पता है कि आप पे ज़्यादती हो रही। तो मियाँ जब बीवी के साथ होता है तो औरत का बड़ा हौसला बढ़ जाता है। और ये भी याद रखें, गैरतमंद मियाँ जो है ना, औरत को अपनी बीवी को देखता है कि अगर वो मेरी माँ के साथ सही चल रही है तो वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर दे और उसके दिल में औरत जगह बना ली। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि बड़ा समझ के, सास सगी माँ नहीं होती लेकिन शरीयत में माँ जैसी ही होती है। तो 100% 100% अपने हिसाब से ज़िंदगी इंसान को कहीं भी नहीं मिलती। अगर आप ये चाहेंगी ना कि मुझे ऐसी ज़िंदगी मिले जो सारी बिल्कुल एक्यूरेट, हर चीज़ में उसमें एक्यूरेसी हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आड़ा तिरछा, ऊंच नीच सब चल रही होती है। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, आप अल्लाह की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर, शोहर की खातिर आप सास को बर्दाश्त कर लें। और सास हमेशा थोड़ी ज़िंदा रहती हैं, ज़ाहिर है एजडी होती हैं, एक वक्त में वो दुनिया से चली जाएंगी और आप अपने शोहर के दिल में घर बना लोगी आप, तो इसका और आपको अजर भी मिलेगा। तो मशवरा मेरा यही कि आप बर्दाश्त कर लें जैसे कि अब तक बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन अगर नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए और डिप्रेशन में जाने लगें, बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाए, तो फिर शौहर को चाहिए कि फिर ऐसी कंडीशन में आपको अपनी वालदा से अलग रखे। साले मोहम्मद पाकिस्तान से, 4 बीवियों में से कौन सी बीवी हूरों की सरदार होगी? और क्या हर जन्नत में हर बीवी के साथ 70 हूरें मिलेंगी? भाई ये 70 हूरें हर जन्नती के बारे में हदीस में नहीं है कि हर जन्नती को 70 हूरें मिलेंगी। शुहदा के बारे में आता है कि 70 हूरें मिलेंगी उनको। तो आप कितनी मिलेंगी ये मुझे मालूम नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी, किसी को 1 दे दे, किसी को 2 दे दे, वो आप जिसके जैसे जैसे अमाल होंगे। बाकी किसी की 4 बीवियाँ हों तो वो, अब ये नहीं मुझे पता कि कौन सी बीवी हूरों की सरदार होगी। हमें तो ये पता, ये हदीस में आता है कि जो आपकी ज़ौजा होगी अगर वो जन्नत में गई तो वो हूरों की सरदार होगी, बस इतना हमें मालूम है। अब 4 सरदार होंगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे इसका जवाब मालूम नहीं। तो मेरा ख्याल है इस बहस में पड़े बगैर कि कौन सी बीवी हूरों की सरदार होगी, आप 4 शादियां कर लें तो वो अल्लाह ने जिसको सरदार बनाना होगा अल्लाह खुद ही बना लेगा। हो सकता है वो हो जाए जिसके अमाल ज़्यादा अच्छे हों। और जन्नत में जब आप चले गए तो आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी, तो वहाँ आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो कोशिश ये करें कि वो अमाल इख्तियार करें कि हम जन्नत में एक दफ़ा चले जाएँ, सारे मसले वहाँ जाके हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में जाने को ज़्यादा फोकस करें। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का वारिस बनाए। बाकी हकीकत ये, मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है कि कौन सी बीवी सरदार होगी।